نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جگہ پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو جگہ، مسجد ہو، میدان ہو، پارک ہو، وہاں انسان جمع ہو کر جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ذکر کی جگہ کو کتنا اونچا کیا ہے، کتنا بلند کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، ریاض الجنہ، یہ دیکھنے میں دنیا کا ٹکڑا ہوتا ہے لیکن یہ جنت کا باغ ہوتا ہے۔ تو یہ اس ذکر کی اہمیت بیان فرمائی اللہ کے نبی نے کہ وہ جگہ جو ہے اس کی اتنی اہمیت ہے تو ذکر ہوگا اس کی کتنی اہمیت ہوگی۔ جس زمین پہ ذکر کیا جائے وہ جنت بن جاتی ہے۔ عام زمین ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں، لیکن جیسے ہی بیٹھ کے اس پر ذکر کریں گے آپ تو وہ جو جگہ ہے وہ جنت بن جاتی ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، وَإِذَا مَرَرْتُ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ، اے میرے صحابیوں جب تم دیکھو تو جنت کے باغوں سے گزرا کرو۔ صحابی بڑے حیران ہوئے، کہا بولا ریاض الجنہ ہے رسول اللہ، جنت یہاں پر کہاں ہے؟ یہاں تو جنت ہمیں نظر نہیں آتی، ہم کیسے گزرے اس جگہ سے؟ آپ نے فرمایا کہ یہاں بلا حلق الذکر از ریاض الجنہ، جو ذکر کے حلقے ہوتے ہیں وہ جنت کے باغ ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ جب انسان جنت کے باغ میں چلا جاتا ہے، وہاں پہنچ جاتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے پہنچتا ہے، ہر آدمی نہیں پہنچ سکتا، خود اللہ پاک اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ بیٹھ جا بھی، ذکر ہو رہا ہے تھوڑی دیر بیٹھ، تو بیٹھ جاؤ۔ جب کوئی بھی انسان ایسا ہو جو ایسی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے جہاں ذکر ہو رہا ہے، تو کیونکہ وہ کہاں ہوتا ہے؟ جنت کے باغ میں ہوتا ہے۔ تب یہاں اصول دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ کی سنت اور رسول یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ گار شخص جنت میں نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ، کوئی شخص بھی گناہ گار جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے اس جگہ کو بتایا جہاں ذکر ہوتے ہیں وہ جنت کے باغ ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں کہ جو بھی اس میں آئے گا میں اس کے گناہوں کی بخشش کر دوں گا۔ جو بھی اللہ کے ذکر میں آتا ہے اللہ پاک اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ جنت کا باغ جو کہہ دیا، جنت میں جو آپ آ گئے، جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا گناہوں کے ساتھ۔ تو کیسی زبردست اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، اللہ کے ذکر کے حلقے جو ہیں، کہ کمال اس کی ترجیح اللہ نے عطا فرمائے۔ عجیب عبادت ہے کہ اس میں بیٹھنے کے بعد کسی شخص کو اللہ تعالیٰ گناہ گار نہیں چھوڑتا، سب کو اللہ معاف فرما کر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو جب انسان ذکر کے حلقے سے واپس جاتا ہے، اٹھتا ہے، تو سارے کے سارے بخشے ہوئے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ دیکھیں اب کتنی زبردست اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے ہم لوگوں کو۔ اللہ کا شکر ہے کہ جب انسان توفیق بھی کرتا ہے اور محبت بھی کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بخود اس کے وسائل بنا دیتے ہیں کہ وہاں تک وہ پہنچ جاتا ہے، پھر یا ان حلقوں میں شامل ہونے لگتا ہے۔ یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے دوستو، صرف نعمت کے طور پر، کیونکہ مجھ جیسا گناہ گار آدمی اس حلقے میں بیٹھا ہے تو معمولی چیز تو نہیں ہے یہ، اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے باغ ہے، تو اس کے لیے نعمت اس کے طور پر میں آپ کے سامنے یہ چند باتیں کی ہیں کہ ہمیں قدر کرنی چاہیے اس کی۔ جب تک انسان کی طاقت ہو تو اس حلقے کو نہ چھوڑیں، جتنی دفعہ آپ ذکر کے حلقے میں بیٹھیں گے اتنی دفعہ مغفرت ہوگی، اتنی دفعہ درجے بلند ہوگی۔ دن میں 10 دفعہ بیٹھتے ہیں تو 10 دفعہ مغفرت ہوگی، 2 دفعہ بیٹھتے ہیں 2 دفعہ مغفرت ہوگی۔ بلکہ دعا یہ ہے کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وقت اللہ کے ذکر کے حلقے چلتے رہیں اور ہم چلتے وقت اس میں بیٹھتے رہیں۔
تو اور یہ ہے اس کی گارنٹی ہے کہ یہ ایسی حلقے ہیں کہ قیامت تک کتنے بڑے بڑے فتنے آ جائیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت تک میں حلقے جماؤں گا ذکر کے، اس نے بخشش کرنی ہے اس نے. تو بہرحال اس کو معمولی چیز نہ سمجھا کریں، بہت بہت اللہ کا شکر کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ تو نے کیسے ہمیں اتنی بڑی نعمت بنا دی کہ ہم بس اٹھ کے جائیں گے تو ہم سب بخشے ہوئیں گے. الحمدللہ. ضرور پڑھنا.